یا 20 دن کے بعد میں نے 2-3 پیک کس کے پیے ہوں؟ الکوہل کے. وہ رشین جو الکوہل ہوتا ہے، اور اس میں دیکھتا ہوں کسی میں 18% ہوتا ہے، کسی میں 20% ہوتا ہے، کسی میں 22%، اور یہ جو بیئر میئر ہے اس میں تو صرف 4.5 اور 5% ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ میری تحقیق میں یہ نشہ آور مشروب، یہ خمر نہیں، یہ شراب نہیں، یہ دارو نہیں، یعنی خمار عقل کو، کیونکہ خمر ہے نا. میں دیکھ لیتا ہوں کہ عام لوگ پہ 3-4 پیک پینے والے بالکل صحیح گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مفتی صاحب 5 گنا پانی اور 1 گنا اگر مشروب مغرب ہو تو یہ دل کے لیے بہت مفید. اچھا، یعنی کہ آپ اس لیول تک شراب کو حلال قرار، شراب نہ کہے نا، شراب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، 1 قطرہ بھی حرام ہے. الکوہل کہے، الکوہل میں کبھی میں غلط بیانی نہیں کرتا کیونکہ اس کو بڑا گناہ سمجھ. مشروب مغرب سمجھ، ایک نشہ آور چیز سمجھتے ہوئے اگر میرے ملک کا مفتی تقی عثمانی دن میں تمباکو والے 6 پان کھاتا ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ مہینے کے اندر یا 20 دن کے بعد میں نے 2-3 پیک کس کے پیے ہوں؟ الکوہل کے. الکوہل کے بھی، شراب نہیں. شراب میرے نزدیک حرام ہے، اور متر کے اندر اتنی بدبو نہیں ہوتی جتنی کہ شراب کے اندر ہوتی ہے. میں نے آج تک خمر کو استعمال نہیں کیا، حلفاً کہتا ہوں. وین جو ملتی ہے خالص، اس کو بھی میں نے آج تک 1 قطرہ نہیں پیا، کیونکہ اس کے اندر وہ پانی کہتے ہیں نہیں ملاتے. میں نے کہا نہیں پینا. 5 گنا پانی. کون سا برانڈ، جس برانڈ میں آپ سمجھتے ہیں؟ اب آج کل یہ جو میرے خیال میں رشیا کے ہے نا، چونکہ وہ موسم سرما کی وجہ سے اور سردی کی وجہ سے پیتے ہیں، تو میں بھی پوری دنیا میں جاتا ہوں، تو اگر وہ مجھے کہتے ہیں جی یہ ہے اور رشین ہے اور ڈینگرا اور فلان ہے، تو پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر میں لوں گا اس میں پہلے 5 گنا پانی ڈالو. اور رشین جو الکوہل ہوتا ہے، اور اس میں دیکھتا ہوں کسی میں 18% ہوتا ہے، کسی میں 20% ہوتا ہے، کسی میں 22%، اور یہ جو بیئر میئر ہے اس میں تو صرف 4.5 اور 5% ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ میری تحقیق میں یہ نشہ آور مشروب، یہ خمر نہیں، یہ شراب نہیں، یہ دارو نہیں. یہ ہمارے پنجابیوں کے اور دنیا کے اندر رہنے والے جو ہمارے مسلمان ہیں ان کی بدبختی ہے کہ ان کو کوئی مفتی عبدالقوی صاحب جیسا باصلاحیت اور مضبوط آدمی نہیں ملا. نسوار اگر حلال ہے، تمباکو اگر حلال ہے، افیون اگر حلال ہے، حشیش اگر حلال ہے، تو پھر الکوہل جو مشروب مغرب ہے وہ بھی خمار عقل تک حلال ہے. یہ بہت بڑا فتویٰ، یہ بہت بڑی بات. اس پر میرا رسالہ آ رہا ہے. اچھا. یہ ہمارے ملک میں جو سودی نظام ہے، بینکاری نظام ٹوٹل سود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. میرے بچے، میں خود سناری بینک کا 6 مہینے تک رہا. میں نے 3 سوال کیے، انہوں نے کہا یوں نہیں. 6 مہینے کے بعد میں نے کہا السلام. آج تک اسی سودی نظام. پاکستان کے اگر 99% مفتیان کرام کہیں جو نظام تقی عثمانی صاحب نے دیا ہے اور منیب الرحمان نے دیا ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. وہ اسٹیٹ لائف پہ بھی امپلیمنٹ سیم ہوتا ہے، وہ بھی ایک، چلو وہ ایک علیحدہ ہے، وہ اسٹیٹ لائف کا مسئلہ ہو رہا ہے. تو جب انہوں نے آج مفتی تقی عثمانی دنیا سے چلا جائے، صرف اس کی یہی خوبی ہے نا کہ اس نے اسلامی بنکاری کا ایک نظام دیا ہے جو یورپ نے دیا تھا اور عالمی عرب نے دیا تھا. مفتی منیب الرحمان صاحب آج دنیا سے چلے گا، یہی خبر ہوگا کہ اتنی مدت رویت لال کمیٹی کے چیئرمین رہے اور فلاں بینک کے جناب جو تھا شریعہ بر اس کے ممبر تھے. باقی ان کی کیا خوبی ہے؟ مفتی عبدالقوی کے تو وہ رسالے ہیں، قیامت تک میں زندہ و تابندہ رہوں گا. بچپن کا نکاح منعقد نہیں ہوتا، چاہے باپ نے کہا کرے یا دادا کرے. کہو کسی کو جرات کے ساتھ اس کا جواب دے. کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، 3 طلاقوں کے باوجود، 5 طلاقوں کے باوجود مفتی عبدالقوی کا رسالہ کہہ رہا ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوئی. وہ کون سی کیفیات ہیں؟ یہ ہاں وہ پورا ایک رسالہ ہے، 26 صفحے کا. وہ اپنا جو علماء ہے وہ سمجھتے ہیں لکے برن اول مرضن اول مصیبت فاجعہ مغلوب العقل ہو، معتوہ ہو، مدہوش ہو، سب کے بارے میں میرے نبی رحمت کہہ رہے ہیں طلاق واقع نہیں ہو. ہر مفتی کے میز پہ پڑھا ہے. خیر المدارس میں چلے جائیں، انوار العلوم میں چلے جائیں، اتاری حضرات کے ہاں چلے جائیں، میں تو سب کا احترام کرتا ہوں. ان کو کہیں کہ پچھلے 1 مہینے میں آپ نے کتنے طلاق کے حوالے سے فتوے لکھے، پھر میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ روزانہ 4-5 کیس میں نے سنے ہیں اور فیصلے لکھے. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں.
ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔